محاسبہ نفس اور اس کا طریقہ کار۔ تو آج دوسری قسط بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے موازنہ بیان ہو چکا، 3 اصول بتائے ہیں علماء کرام نے، موازنہ، مخابرہ، مشاہدہ۔ موازنہ پر گفتگو ہو چکی، اس کا پچھلے والیوم کو آپ سننا پڑے گا، آپ اسے سنیں۔ اس کے بعد موازنہ کے بعد کیا؟ مخابرہ، نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ دوسرا جو پیغام دیا ہے علماء نے وہ مخابرہ کا ہے، مطلب یہ مخبر کتنے ہیں، خبر دینے والے کتنے ہیں، اس پر غور کیا جائے۔ ہم بس ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج اگر ٹریفک سارجن کھڑا ہو، ہماری گاڑی رک جاتی ہے، ہم بریک لگا لیتے ہیں اور سگنل نہیں توڑتے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے اصول توڑ رہے ہیں، کتنے قانون توڑ رہے ہیں۔ ہمارے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی، وہ اللہ والے تھے۔ کتنے عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور یہاں تک کہ جب وہ اپنے پیر کو غلطی سے، سفیان ثوری علیہ رحمہ کی بات کر رہا ہوں، اتنے بڑے بزرگ تھے، آپ کا نام سفیان تھا۔ سور یہ عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ تو یہ سوری آج ہم بغدادی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، شامی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک شہر سے نسبت ہو کر ہم اس سے اپنی نسبت لگاتے ہیں۔ یہ سوری کا لفظ کیوں استعمال کیا آپ نے؟ یہ انگلش والا سوری نہیں، یہ عربی کا سور، یہ بیل کو کہتے ہیں، یا نسبتی لگا لے، یعنی کہ وہ بیل والا۔ وہ آپ نے کیوں لگائی؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے مسجد میں الٹا پاؤں رکھ لیا، داخل ہوتے وقت مسجد میں پہلے سیدھا پاؤں رکھتے ہیں، تو غیب سے آواز آئی اے سور، مطلب اے بیل۔ تو اے بیل کہہ کر جب، یعنی کہ یا سور کا لفظ جب آیا کہ اے بیل، تمہیں تمیز نہیں ہے مسجد میں داخل ہونے کی؟ اب وہ کہے کہ میں تو انسان، میں بیل ہوں۔ تو یہ یعنی کہ آپ کے چھوٹی سی غلطی ہوئی، اور اس پر آپ کو بتایا گیا۔ آج ہمارے میں آوازیں نہیں آتی، آج ہم روحانیت سے اتنے دور ہو گئے، مادیت کے اتنے قریب ہو گئے، ہمیں روحانیت سے کوئی علاقہ ہی نہیں ہے، کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہم کامیاب اس لیے ہوں گے، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اس پر میں نے ایک اور 4 والیوم بنایا، اس کو سماعت کریں۔ ابھی آپ کو محاسبہ نفس کی طرف لے جا رہا ہوں، موازنہ کے بعد مخابرہ کی بات کر رہا ہوں۔ مخبر کیسے ہیں؟ یوم تحدث اخبارہا، قرآن کہتا ہے زمین گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَىٰ۔ تو یہ زمین کے گواہی ہوگی، سورہ زلزال میں اللہ نے فرمایا۔ تو کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے جو اعضاء ہیں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، سورہ یاسین جگہ جگہ پڑھی جاتی ہے، یہ سمجھائے ہمیں نزول قرآن کا مقصد کیا تھا۔ فاتحہ خوانی قرآن خوانی نہیں تھا، فاتحہ خوانی کا بھی ثواب ہے، قرآن خوانی کا ثواب ہے، لیکن اصل مقصد قرآن سمجھنا تھا، اس کے مطابق عمل کرنا تھا۔ ہم نے قرآن سمجھا ہی نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، تعلیم فرما رہے تھے۔ آپ مسکراتے ہیں، صحابہ کرام خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مسکرانا تو بڑا اچھا لگا، لیکن وجہ معلوم نہیں۔ وجہ معلوم ہو جائے تو اور اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بیٹھا تمہارے درمیان ہوں، لیکن روز محشر دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، روز محشر دیکھ رہا ہوں، لیکن ایک شخص کی نادانی پر مسکرانا آیا۔ وہ نادانی کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ نادان کہتا ہے یا اللہ تو مجھ سے گواہی لے لے، دوسرے کی گواہی نہ لے، بلکہ مجھ سے، میرے بارے میں مجھ سے پوچھ لے۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا۔ تو آج تو ہر ایک حق بولے گا، حالانکہ وہ اعضاء جس کو پال پوس کر وہ بڑا کیا، اس کو فربا کیا، اس کے لیے کیا کیا جتن کیے، آج اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ حق بولیں گے، اگر اس نے صحیح کیا ہوگا صحیح بولیں گے، غلط کیا ہوگا وہ غلط بتائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا جب اس کا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، اللہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس کے پاؤں گواہی دے رہے ہیں یہ گناہ کیا تھا، اس کے اعضاء گواہی دے رہے ہیں۔ اب وہ اپنے جسم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے نادان، تیرے لیے سب کچھ کر رہا تھا۔ دوسرے تو دور کی بات ہے، بھائی رشتہ دار
یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، و امہ و ابی، ماں، ٹھیک ہے، بیٹے، یہ رشتے بھی ختم ہوں گے، بھاگیں گے ایک دوسرے سے۔ تو وہ دن ایسا کٹھن دن ہے، اپنا آپ بھی، اپنا وجود بھی ساتھ نہیں دے گا۔ تو پھر یہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، موازنہ کے مخابرہ، ان مخبر کے ذریعے نفس کا محاسبہ کریں اور گناہوں سے بچیں، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ محاسبہ کے بعد یہ موازنہ کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، یہ سب سے عظیم ہجرت ہے، اس کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔